ایمان کے بعد معصیت غفلت ہی سے ہوتی ہے، اور نماز ازالہ غفلت کی اعلیٰ تدبیر ہے۔ یہ کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے اور ماننے اور اس سے اطاعت و بندگی کا عہد کرنے کے بعد بھی آدمی سے اس کی نافرمانی جو سرزد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی اور گناہ آدمی کرتا ہے تو زیادہ تر اس کی وجہ غفلت ہی ہوتی ہے، اور شیطان انسان کی عقل و بصیرت پر غفلت و مدہوشی کا پردہ ڈال کر اس پر چھاپا مارتا ہے اور اس سے نافرمانی کراتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کی سچی یاد اور اس کی عظمت و کبریائی اور جلال و جبروت کی یاد دہانی کے ذریعے غفلت کے اس پردے کو چاک کر دیا جائے تو خدا شناس اور خدا ترس آدمی سنبھل جاتا ہے اور برائیوں سے اس کا قدم رک جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فطرت انسانی کی اسی کیفیت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک جو لوگ ڈر رکھتے ہیں اللہ کا، جب انہیں کوئی شیطانی وسوسہ لگ جاتا ہے تو وہ یاد میں لگ جاتے ہیں، سو یکایک ان کی آنکھیں کھل جاتی ہے اور غفلت کا پردہ چاک ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ ایمان کے بعد نافرمانی عموماً غفلت ہی کے راستے سے آتی ہے، اور نماز اس غفلت کا سب سے اچھا علاج ہے، کیونکہ وہ سراسر یاد ہے، بلکہ یاد الہی نماز کی غایت ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ بہرحال نماز انسان کے تمام ظاہر و باطن کا ذکر ہے۔ پھر نماز نری زبانی یاد ہی نہیں ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ یاد کا جو طریقہ غفلت کو دور کرنے اور محبت و شکر کے جذبات کو ابھار کر آمادہ اطاعت کرنے میں سب سے زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے وہ نماز ہی ہے، کیونکہ نماز میں قلب و زبان اور دوسرے تمام اعضاء بھی ایک خاص ترتیب اور تناسب کے ساتھ یاد الہی اور مظاہرہ عبودیت میں ہم آہنگ ہو کر حصہ لیتے ہیں اور اپنے اپنے دائرے میں اپنا اپنا وظیفہ ادا کرتے ہیں۔ قلب میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا دھیان ہوتا ہے، پھر اسی کے مطابق زبان اس کی تسبیح و تقدیس اور تحمید و تمجید میں مصروف ہوتی ہے، اور سارا جسم سر سے پاؤں تک ذکر و عبادت میں نیاز و عبودیت کی تصویر بنا ہوتا ہے۔ کبھی دست بستہ کھڑا ہوتا ہے، کبھی جھک جاتا ہے، کبھی سجدے میں گر کر اپنی بندگی اور نیاز مندی کا آخری مظاہرہ کرتا ہے۔ بہرحال یہ نماز کی حقیقت اللہ کرے کہ ہمارے قلب و جگر میں بیٹھ جائے اور نماز کا خشوع و خضوع ہم کو نصیب ہو جائے۔